السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے سلسلے میں اور مال کو ناجائز طور پر حاصل کرنے کا جو طریقہ زمانی جاہلیت میں اسی طرح سے اہل کتاب یہودیوں کے یہاں عیسائیوں کے یہاں چل رہا تھا، اس طریقے پر چلنے والوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اس سے پہلے کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل صدقات، اہل نفقات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینے والے، خرچ کرنے والے، مختلف انداز سے عطیہ اور خیرات خرچ کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اس آیت کریمہ میں اس کے برخلاف مال کو کمانے کے لیے سود کا راستہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے. سود کی حرمت کا تذکرہ، سود کو مٹانا ضروری ہے اس کا تذکرہ، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں، ربا یعنی سود کھاتے ہیں، ان کی حالت اس وقت کب کیا ہوگی جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور بعث ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، اس وقت ان کی صورتحال کیا ہوگی. اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں چند آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں. پھر جو بھی سود کا معاملہ کر چکا ہو اور سود حرام ہو چکا تو اب اسے کیا کرنا چاہیے، اس سود سے وہ اپنے آپ کو کیسے آزاد کرے، کیسے نجات حاصل کرے، اس کا بھی طریقہ اللہ کے کلام کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے: الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا يقومون الا كما يقوم الذي، وہ نہیں اٹھیں گے یعنی اپنی قبروں سے نہیں اٹھیں گے مگر اسی طرح سے جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جسے شیطان نے چھو کر کے پاگل بنا دیا ہو، خبتی بنا دیا ہو. شیطان کسی پر آ جائے، خبتی بنا دے، اس کے ذہن کو، اس کے دماغ کو متاثر کر دے، اور جس طرح سے وہ بدحواس اور پاگل کی طرح سے، خبتی کی طرح سے ہو جاتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، اسے کچھ شعور نہیں ہوتا، اسے اس کا کچھ احساس نہیں ہوتا. اسی طرح سے سود خور لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا: ذالک، ایسا اسی لیے ہوگا، بأنہم قالوا، کیونکہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا، انما البیع مثل الربا، بے شک کاروبار، خرید و فروخت سود کی جیسی چیز ہے. کاروبار، بیع یعنی مطلب بیچنا، خرید فروخت جس کو ہم کہتے ہیں بیع، لین دین جیسے ہے ویسے ہی سود بھی ہے. سود ویسے ہی ہے جیسے لین دین ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات ان لوگوں نے کہی تھی اور یہی بول کر کے وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، سود لیتے تھے. تو اسی جرم کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ حکم سود کو کہا کہ یہ تو لین دین کی طرح ہے، یہ تو کاروبار کی طرح ہے، خرید فروخت کی طرح ہے، اس میں اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے ان کی یہ سزا ہے کہ یہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جسے شیطان چھو کر کے، مس کر کے، یعنی اس پر آ کر کے اسے پاگل بنا دیتا ہے، اسے خبتی بدحواس بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آگے: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، لین دین یعنی کاروبار کو حلال کیا ہے
وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ اللہ نے سود کو حرام کیا، کاروبار کو حلال کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہیں، دونوں سیم ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سود ہی بیع سود کے مثل ہے، مثل کا مطلب ہوتا ہے یکساں ہے، بالکل ویسے ہی ہے جیسے سود ہے۔ تو سود میں کاروبار میں کوئی فرق نہیں ہے یہ کہتے ہیں، جبکہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، کاروبار کو حلال کیا ہے، تو دونوں ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں میں نمایاں فرق ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، لہذا جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آ جائے، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت موعظت آ جائے، فانتہا، اور وہ اللہ کی نصیحت پا کر کے سود سے باز آ جائے، سود چھوڑ دے یا کوئی بھی حرام کام چھوڑ دے، یہاں سود کی بات چل رہی ہے تو سود چھوڑ دے، باز آ جائے اس سے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو اس نے پہلے کیا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس کا اصل مال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس حرام کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ صلہ اور بدلہ عطا فرمائے گا، اسے اس کا نیک انجام حاصل ہوگا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ یہ اس کی بات چل رہی ہے جو سود کے حرمت کے بعد سود کا لین دین چھوڑ دے۔ ومن عاد، اور جو دوبارہ لوٹے، یعنی پھر سود کا لین دین کرے، سودی کاروبار کرے یا سود پر پیسے حاصل کرے یا کسی کو پیسے دے دے قرض کی حیثیت سے، تو اس پر وہ پیسے کمائے، سود بڑھا کر کے لے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سود کے بارے میں ہی ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ آیت کریمہ میں بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، کاروبار کو حلال کیا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند کرتا، نہیں چاہتا، نہیں محبت کرتا ہر اس شخص سے جو بہت زیادہ کفر کرنے والا ہو، ناشکری کرنے والا ہو، نہ ماننے والا ہو اور گنہگار ہو۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آگے پھر مزید آگے آ رہی ہے، ان دونوں آیتوں میں صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سود جو ہے وہ الگ چیز ہے اور کاروبار الگ چیز ہے، اور اس چیز کو کوئی بھی آدمی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے بلکہ نمایاں طور پر الگ الگ چیز ہے۔ کاروبار میں آدمی سامان بیچتا ہے، 10 روپے کا لاتا ہے، 2 روپیہ فائدہ لے کر کے 12 روپے میں وہ بیچتا ہے، اس پیسہ جو لے رہا ہے وہ سامان کے عوض لے رہا ہے۔ اور یہاں سود میں کیا ہوتا ہے؟ پیسے کے عوض پیسہ زیادہ لیا جاتا ہے، 10 کے بدلے 10 نہیں، 10 کے بدلے 11 لیے جاتے ہیں، 10 کے بدلے 12 لیے جاتے ہیں، 10 کے بدلے 15 لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بعین ہی دونوں سیم چیز ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بڑھا کر کے لیا جا رہا ہے، اس لیے یہ سود ہے، اس کی کوئی گنجائش شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ لیکن کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی سامان ہے، کوئی چیز ہے، کوئی غرض ہے، کوئی ضرورت ہے، جو انسان لاتا ہے اور اسے مارکیٹ سے خرید کر کے لوگوں کے سامنے لوگوں کو فروخت کرتا ہے۔ اب 10 روپے کی چیز وہ لایا ہے، 2 روپے فائدہ رکھ کر کے وہ بیچتا ہے اسے، تو سامان کو بیچ رہا ہے، سامان کی قیمت اس نے لگائی ہے۔ یہاں پر قیمت نہیں لگانا ہے، 10 روپے کی مالیت دوسرے 10 روپے کی مالیت کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ 10 کے بدلے میں 12 لے رہا ہے، 10 کے بدلے میں 15 لے رہا ہے، اس سے جو بھی زیادہ لے رہا ہے۔ بہرحال یہ سود ہے۔ تو یہ مال کے بدلے مال یا نقد کے بدلے نقد، بیعی ہی اسی چیز کے بدلے اس سے زیادہ لیا جا رہا ہے، اسی مال کے بدلے اس سے زیادہ لیا جا رہا ہے جو نقدی ہے۔ جبکہ سامانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ سامانوں میں خرید و فروخت ہوتی ہے، سامان خرید کر کے لایا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے بیچا جاتا ہے چند روپے مزید فائدہ رکھ کر کے، اسی کا نام کاروبار ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بیان فرمائی ہے کہ سود اور بیع دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کو مثل کہنا، یکساں کہنا، یہ سراسر زیادتی ہے، اور زیادتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور فیصلے پر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور کاروبار کو حلال کیا ہے۔ دونوں چیزیں ایک جیسی ہوتی تو بھلا کیسے اللہ تعالیٰ ایک کو حرام کرتا اور ایک کو حلال کرتا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ سود کو مٹانا ہے
کیونکہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یہ بات صریح ہے کہ سود کو مٹانا چاہیے، سود کو مٹانا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن سود کو مٹانے کے لیے اترا، اللہ کے نبی کی سنتیں سود کو مٹانے کے لیے اتری، جن چیزوں کو مٹانے کے لیے اتری سود بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو سود کو مٹانا ہے، سود کا چلن کرنا، سود کا لین دین کرنا، سود کو بڑھاوا دینا، سود کا معاملہ کرنا، سودی لین دین کے راستے کھولنا، سودی لین دین میں جو بھی آپشنز ہوتے ہیں اس کو ریز کرنا، لوگوں کے سامنے پھیلانا، یہ ساری چیزیں اس آیت کریمہ کے خلاف ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سود کو بڑھاتے ہیں اور صدقات کو مٹاتے ہیں، کیونکہ سود سے آنے والی رقم فری میں آتی ہے، اس لیے اس کو تو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے نجی معاملے سے صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ، الحمدللہ ایسے اللہ کے بندے بلا شبہ موجود ہیں اور موجود رہیں گے، لیکن یہ طبقہ جو سود خور ہوتا ہے وہ سود ہی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، صدقات کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ صدقہ دینے میں اسے گرانی ہوتی ہے۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو چیز ہے اس سے توبہ جو کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اور جو توبہ اس سے نہیں کرے گا اس کا انجام جہنم ہے، اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسے بھگتنی ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں حد درجہ مبغوض ہیں، حد درجہ نفرت والے ہیں، حد درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی حیثیت بہت ہی زیادہ گئی گزری ہے اور اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقال ہم سواء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے آکل الربا، سود کھانے والے پر، اللہ کی لعنت ہوتی ہے سود کھانے والے پر، اللہ کی لعنت ہوتی ہے موکلہ، سود کھلانے والے پر۔ یہ بات بہت ہی واضح ہے کہ مجرم صرف وہی نہیں ہے جو سود کھاتا ہے، مجرم وہ بھی ہے اور برابر کا مجرم ہے جو سود کھلاتا ہے۔ سود کھلاتا ہے یعنی کیا مطلب؟ سود پر پیسے حاصل کرنا چاہتا ہے اور مانگتا ہے کہ میں مجھے ضرورت ہے، آپ سود لے لیجئے، بڑھا کر کے لے لینا بعد میں، لیکن ابھی دے دو۔ یہ بھی مجرم ہے برابر کا، صحیح مجرم نہیں ہے صرف اسے جو سود کھاتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا، آپ کو قرض کی ضرورت ہے میں دے دوں گا، لیکن مجھے 100 کے بدلے میں 110 چاہیے، یہ تو مجرم ہے۔ تو ایسے ہی وہ بھی مجرم ہے جو کہتا ہے کہ مجھے آپ قرض دے دیجئے، آپ اگر 100 روپے دے کر کے 100 روپے واپس نہیں لینے کے لیے راضی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ 100 کے بدلے 110 لے لینا، 115 لے لینا، لیکن آپ دے دو۔ تو بالکل یہ کھلانے والا بنتا ہے، وہ کھانے والا بنتا ہے، یہ کھلانے والا بنتا ہے۔ تو اللہ کی لعنت ہے کھانے والے پر بھی اور اللہ کی لعنت ہے کھلانے والے پر بھی، وَكَاتِبَهُ، اور اس کے لکھنے والے پر بھی۔ سود کا لین دین چل رہا ہے، یہ لینے والا ہے وہ دینے والا ہے، قرض لیا جا رہا ہے سود کے اوپر، لون لیا جا رہا ہے سود کے اوپر، انٹرسٹ کے اوپر، اس کو لکھنے والا، اس کا کلرک یا اس کو کمپوز کرنے والا، اس کی فائل بنانے والا، اس سلسلے میں جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس کو لکھنے والا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وشاہدی، اور اس ڈیل پر، اس لین دین پر، سود کے معاملے کے اوپر جو دو وٹنس ہوں گے، دونوں گواہ ہوں گے یا اس سے زیادہ گواہ ہوں گے، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اخیر میں فرمایا کہ یہ سب کے سب برابر ہیں، سب کے سب جرم میں برابر ہیں، سب کے سب عذاب میں برابر ہیں، سب کے سب یکساں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کھانے والا مجرم ہے، میں تو کھلایا ہوں، یعنی مجھے تو مجبوری تھی مجھے کھلانا پڑ گیا، کھانے والا مجرم ہے، نہیں، کھلانے والا بھی مجرم ہے ویسے ہی جیسے کھانے والا مجرم ہے، لکھنے والا بھی مجرم ہے ویسے ہی، لعنتی ہے، کھانے والا لعنتی، کھلانے والا لعنتی، لکھنے والا لعنتی، اور اس کے اوپر گواہی دینے والے، وٹنس بننے والے بھی لعنتی، اور برابر کے لعنتی، برابر سب کے اوپر یکساں اللہ کی لعنت ہوتی ہے، سب کے سب یکساں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عذاب میں برابر ہوں گے اور مستحق ہوں گے یکساں عذاب کے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث ہے، اور اس کے سوا بہت ساری حدیثیں ہیں جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آیتوں کی تفسیر کے ضمن میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور سود بہرحال یہ وہ لعنت ہے جو زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی، اور اسی طرح سے اہل کتاب یہود و نصارہ کے اندر، خاص طور پر یہودیوں کے یہاں بہت زیادہ مشہور تھی یہ، اور پوری تاریخ ہے اس کی کہ کس طریقے سے یہودیوں نے اس کو بڑھاوا دیا۔ اور اسی طریقے زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ سود بہت ہی عام چیز تھی، بلکہ کاروبار کا سب سے بڑا کام جو تھا وہ سود کا لین دین تھا، اسی بنیاد پر وہ کاروبار کیا گیا، اسی کو کاروبار سمجھتے تھے وہ۔ اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو لوگ سود کے ہی ذریعے سے پیسے حاصل کرتے ہیں، مال کے بنیادوں پر مال حاصل کرتے ہیں، اور یہ ان کی انکم کا ذریعہ ہے۔ بہرحال یہ سب کے سب لعنتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی، اللہ تعالیٰ کے فرمان میں صاف صاف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں۔ ہوتا یہ تھا زمانے جاہلیت میں، اسی طرح سے اہل کتاب یہود و نصارہ کے یہاں، کہ زمانے جاہلیت میں کوئی شخص اگر کسی ضرورت کی بنیاد پر کسی سے پیسے لے لیتا تھا، مثال کے طور پر 100 درہم لے لیتا تھا، تو اس کے بعد ایک مدت ہوتی تھی کہ یہ قرض وہ 1 مہینے کے بعد واپس کر دے گا یا 1 سال کے بعد واپس کر دے گا، اور طے ہوتا تھا کہ یہ 1 سال کے بعد جب واپس کرے گا تو اتنا فیصد اضافہ کر کے واپس کرے گا، یعنی 110 درہم واپس کرے گا۔ جب سال مکمل ہونے کا کے قریب آتا، سال مکمل ہونے والا ہوتا کہ کل سال مکمل ہو جائے گا، تو وہ قرض دینے والا آدمی آتا اس آدمی کے پاس جس نے قرض لیا ہے، اور اس سے پیشگی آ کر کے کہتا کہ بھائی کیا ارادہ ہے آپ کا، کیا آپ واپس کرو گے، رقم دو گے، یا مدت بڑھاؤ گے اور میں سود بڑھا دوں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر 110 روپے 110 درہم دینا تھا اسے پہلے معاملے کے مطابق، تو اب آ کر کے کہتا ہے کہ بھائی آپ کو دینا ہے تو آپ دے دیجیے، واپس کر دیجیے، معاملہ ختم ہو جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہو بڑھانا، یعنی اور مزید آپ ابھی اس پیسے کا استعمال کریں گے، ابھی واپس نہیں کریں گے، تو 1 سال کے بعد ہم آپ کو بڑھا دیتے ہیں، اور آئندہ جو ہے اس کا آپ کو 20% دینا ہوگا، 30% دینا ہوگا۔ اس طریقے سے ہوتا تھا، دھیرے دھیرے ہوتا یہ تھا کہ وہ 100 روپے 100 درہم 200 درہم بن جاتے تھے، وہ 100 درہم 500 درہم بن جاتا تھا، ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تو یہ چیز ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی یہودیوں کا شیوا یہ تھا کہ یہودیوں نے اعلان کر رکھا تھا، آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں میں بھی سود حرام تھا، یہودیوں کے ہاں بھی سود حرام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہودیوں نے سود لیا، سود کا لین دین کیا، اس وجہ سے ان پر لعنت ہوئی۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ انہیں سود کے لین دین سے منع کیا گیا تھا، حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن لوگوں نے سود کھایا۔ کیسے کھایا؟ انہوں نے تعبیل کر لیا، تحریف کر لیا اللہ کے کلام میں، اور یہ طریقہ بنا لیا کہ سود حرام ہے، لیکن سود حرام ہے یہودیوں میں یہودی سے سود لینا، یعنی یہودیوں کے جو سود حرام ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی کسی یہودی سے سود نہیں لے سکتا ہے، سودی کاروبار نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہودی دوسرے لوگوں سے، مسلمانوں سے، کرسچن سے، مجوسیوں سے، یا دوسری تہذیب کے لوگوں سے سود لے سکتا ہے، سود کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسا یہودیوں نے طریقہ بنا رکھا تھا، تو اس طرح سے وہ سود کھایا کرتے تھے۔ تو باقاعدہ ان کا اعلان تھا، اور ان کے بڑے بڑے جو احبار ہوتے تھے وہ اس بات کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے تھے، دیکھو کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی کرسچن اگر اس کو ضرورت ہو مال کی تو فوری طور پر اس کی مدد کرو اور سود طے کر لو، اور اس کے بعد سال گزرنے سے پہلے ہی اس کے پاس پہنچ جاؤ، اس کو آسانی فراہم کرو تاکہ وہ پیسے دینے کی کوشش نہ کرے، بلکہ سود بڑھا دو، اسے آسانی دو، کوئی بات نہیں، 1 سال مزید آپ کو مہلت دیتے ہیں، لیکن ہم سود 20% لیں گے، 30% لیں گے۔ اس طرح سے کر کے انہیں موقع دو، مہلت دو، تاکہ وہ شوق سے سود کے اندر لگے رہیں اور ہمیں سود دیتے رہیں۔ یہ طریقہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد یہ بھی اعلان تھا کہ اتنا آسانی فراہم کرو اور اس طرح سے موقع دیتے رہو کہ اس کی پوری دولت جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سود میں تمہارے پاس آ جائے، اور اس کے بعد اس کے سینے پر چڑھ کر کے سود کے نام پر اس کی پوری دولت ہڑپ کر لو۔ اگر وہ آمادہ نہیں ہو تو اس کے لیے حکومتوں اور عدالتوں میں کارروائی کر کے اس کی پوری جائیداد پر قبضہ کر لو۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا اور زمانے جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ تھا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سود کو حرام کیا ہے. سود حرام ہے، سود کی ساری شکلیں حرام ہیں. سود کسی بھی نام سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی انداز سے ہو، کسی بھی دور میں، کسی بھی شکل میں سود آئے، بہرحال سود ہے اور سود حرام ہے. اسے حلال کرنے کی یا اس کی حلت کی کوئی صورت نہیں ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ باتیں، حدیثیں، اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں، سلف کے اقوال، آثار سب آئیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور پوری ملت کو سود جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی نحوستوں سے، اس کے عذاب سے، اور اس کے نتیجے میں جو انسانی زندگی میں مختلف انداز کی مصیبتیں، پریشانیاں اور اس کی جو لعنتیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.